اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکٹیویٹی 3.5، یہ ہے چیپٹر نمبر 3۔ اس میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یوزر جو سے 2 انٹیجر لینے ہیں ان پٹ کے طور پر، اور اس کے بعد اس سے چوائس پوچھنی ہے کہ 1 سے 4 تک جو ہے وہ اپنی چوائس بتاؤ۔ اس کے بعد جو بھی یوزر کی چوائس ہوگی اس کے مطابق ہم جو ہے یہ والا کام سر انجام دیں گے۔ اگر یوزر جو ہے وہ 1 چوائس دیتا ہے تو ہم اس کو ایڈیشن کروائیں گے ان 2 نمبر کو۔ اگر یوزر 2 چوائس اپنی دیتا ہے تو اس کو ہم سبٹریکٹ کروائیں گے دونوں نمبرز کو۔ اور اگر یوزر جو ہے وہ 3 چوائس دیتا ہے یعنی 3 انٹر کرتا ہے تو ملٹیپلیکیشن کروائیں گے ہم، اور اگر یوزر کہتا ہے کہ 4 تو پھر ہم جو ہے وہ ڈویژن کروائیں گے۔ تو یہ ایک سمپل سا پروگرام ہے، اس میں ہم 2 چیزیں یوز کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم سوئچ کیس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہم اس کے اندر اف ایلس سٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہم اف ایلس سے بھی کر سکتے ہیں، سوئچ کیس سٹیٹمنٹ سے بھی جو ہے یہ کام بالکل آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ والا جو پروگرام ہے یہ سوئچ کیس سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ آپ نے سوئچ کے اندر جو ہے اس کو کس طرح سے سر انجام دینا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ، پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سوئچ سٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ اب جب بھی ہم سوئچ سٹیٹمنٹ یوز کریں گے تو یہ ہمارے کیس چلیں گے، پہلا کیس ہوگا، دوسرا کیس ہوگا، اور اس طرح جو ہے وہ ہمارے کیس چلیں گے۔ اب کیس 1 میں ہم نے بتانا ہے کہ ہماری آگے سٹیٹمنٹ آئے گی کہ اس میں ہم نے کیا کروانا ہے۔ اسی طرح جب ہمارا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئے گی اور اس کے بعد ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نیکسٹ چلا جائے گا، اینڈ سوئچ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اور اس کے بعد کیس 2 ہے، سٹیٹمنٹ آئے گی، سٹیٹمنٹ اگر میچ ہو رہی ہے تو وہ یہاں پر آئے گا اور یہ والی سٹیٹمنٹ پرفارم کر کے ہمارا پروگرام اینڈ ہو جائے گا۔ اگر کیس نیکسٹ آتا ہے تو پھر ہماری جو سٹیٹمنٹ اس کے اندر پڑی ہوگی وہ پرفارم ہوگی اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا۔ اور اگر جو کیس ہم نے بتائے ہیں ان کیس میں سے کوئی بھی کیس جو ہے وہ میچ نہیں کرتا، کوئی بھی ایسی ویلیو جو میچ نہیں ہو رہی، تو پھر ہمارا پروگرام جو ہے وہ ڈیفالٹ سٹیٹمنٹ پرفارم کرے گا۔ تو یہ ڈیفالٹ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کنڈیشن، کوئی بھی کیس آپ کا ٹرو نہیں ہو رہا تو اس صورت میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ کیا رسپانس دے۔ تو اس لیے یہ جو ہے سوئچ کیس سٹیٹمنٹ ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا سینٹیکس سوئچ سٹیٹمنٹ کا، کس طرح ہم سوئچ سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر اس نے ایک ویریبل لیا ہے اور اس ویریبل کو جو ہے وہ اس نے بتایا کہ اس کی جو ویلیو ہے اسائن کی ہے وہ 4 ہے۔ اب یہاں پر ہمارا جو 4 کے لیے ہم نے 4 کیسز یہاں پر لے لیے ہیں سوئچ کیس کے اندر۔ تو ہمارا سوئچ کیس کیا کرے گا؟ یہ چیک کرے گا ڈائریکشن میں کہ وہ اگر 1 ہے تو کیا کرنا ہے، 2 ڈائریکشن آتی ہے تو کیا کرنا ہے، 3 ڈائریکشن آتی ہے تو کیا کرنا ہے، 4 آتی ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں آتی تو پھر ہمارا پروگرام کیا کرے گا۔ تو یہ ہے کیس 1 کے لیے، یہاں پر وہ بتا دے گا، اور یہاں پر اینڈ کے اوپر ہمارا پروگرام جو ہے وہ بریک ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا کیس آ جائے گا، ہمارا پروگرام چلے گا اور جو بھی اس کے اندر سٹیٹمنٹ ہوگی وہ دکھا کے ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ہمارے جتنے بھی کیسز ہوں گے ہم ان کو دکھا کے ہمارا پروگرام جو ہے وہ اینڈ پہ چلا جائے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی میچ نہیں کر رہا تو ہم ڈیفالٹ سٹیٹمنٹ یوز کر کے پرنٹ ایف جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں پرنٹ ایف ان نون ڈائریکشن، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی صحیح جو ہے وہ چوز نہیں کیا، جو آپ نے کرنا تھا اس میں سے آپ نے کوئی بھی چوز نہیں کیا۔ تو چلتے ہیں اب پروگرام کی طرف اور یہ والا پروگرام جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ہیڈر فائل ایڈ کریں گے۔ ویریبل میں ہم نے لینے ہیں جی ایک ہم چوائس لے لیں گے، اس کے بعد n1 اور n2، n1 اور n2 نمبر کے لیے، n1 نمبر 1 اور n2 نمبر 2 کے لیے۔ تو اب ہم جو ہے وہ یوزر سے مانگیں گے پرنٹ ایف کے ذریعے سے کہ وہ جو نمبر ہے درج کرے۔ تو یہاں پر جو ہے یوزر وہ ایک نمبر درج کرے گا، ہم اس کو کیا کریں گے اپنے پروگرام میں اسکین ایف کی مدد سے اس کو محفوظ کروا لیں گے۔ اس کو محفوظ کروانا ہے n1 کے اندر کیونکہ یہ ہمارا نمبر 1 ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے پھر پرنٹ ایف یوز کرتے ہوئے یوزر سے کہنا ہے انٹر سیکنڈ نمبر، یوزر سیکنڈ نمبر درج کرے گا، اس کو ہم کیا کریں گے محفوظ کروا لیں گے اسکین ایف کے اندر۔ یہاں پر ہم جو ہے وہ سیکنڈ نمبر کے لیے ہم n2 ہم نے ویریبل لیا تھا تو یہاں پر n2 لے لیں گے۔ اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہمارا پروگرام یہ دونوں نمبر لے کر ہمارا پروگرام جو ہے وہ دکھائے، جو یہاں پر سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی یہ چیز، یہ جو چوائس آپریشن کا جو یہ فارم بنا ہوا ہے یہ فارم وہاں پر شو ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ یوزر سے پوچھے کہ اپنی چوائس بتاؤ۔
تو پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے یہ چیز یوز کرنی ہے. اب ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا دکھانا ہے, چوائس دکھانی ہے. تو ہم چوائس دکھا دیں گے. چوائس دکھانے کے بعد ہمارا جو ہے وہ ٹیب سیکوینس یوز ہو جائے گا اور آگے ہمارا جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ نظر آ جائے گا. آپریشن بھی دکھا دیا اور چوائس بھی دکھا دی. اب ہمارا جو ہے وہ پروگرام نیکسٹ لائن پر چلا جائے گا تاکہ وہ نیچے جو ہم نے 1 دکھانا ہے وہ دکھائے. 1 دکھانے کے بعد ہم نے ٹیب سیکوینس پھر یوز کر لیا تاکہ جو اس کے اندر آپریشن پڑا ہوا ہے وہ دکھا دے. وہ آپریشن ہمارا کیا ہوگا, ایڈیشن. ایڈیشن دکھانے کے بعد پھر ہمارا پروگرام نیکسٹ لائن پر چلا جائے گا اور نیکسٹ لائن پر 2 شو کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹیب ہم یوز کر لیں گے تاکہ وہ تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ جو ہے وہ دکھائے. ایڈیشن کے بعد ہم یہاں پر اب دکھائیں گے 2 جو ہے وہ سبٹریکشن اس میں دکھا دے گا. یہ بالکل میں سیم اسی طرح کا ایک جو ہے نا بنا رہا ہوں, سیم یہی چیز نظر آئے گی آپ کو اسکرین کے اوپر اس اسٹیٹمنٹ کی مدد سے. تو اس کے بعد سبٹریکشن جب دکھا دے گا تو پھر ہمارا پروگرام جو ہے وہ نیکسٹ لائن پر چلا جائے گا. نیکسٹ لائن پر جا کر 3 شو کرے گا اور یہاں پر ہم ٹیب یوز کر لیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا فاصلے پہ دکھا دے. اب 3 میں ہمارے پاس ہے ملٹیپلیکیشن. تو ملٹیپلیکیشن دکھانے کے بعد پھر ہمارا پروگرام نیکسٹ لائن پر جائے گا اور یہاں پر 4 دکھانے کے بعد ہم ٹیب سیکوینس یوز کریں گے. اور اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پر ہماری ڈویژن جو ہے وہ آ جائے گی. تو یہاں پر یہ پوری اسٹیٹمنٹ دکھانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے, یوزر سے چوائس مانگنی ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ پھر پرنٹ ایف یوز کرتے ہیں. اس کو نیکسٹ لائن پر ہم دکھائیں گے, ایک لائن چھوڑ کے, انٹر یور چوائس. تو یوزر جو ہے یہاں پر جو چوائس اپنی دے گا اس چوائس کو ہم نے چوائس کے اندر محفوظ کروانا ہے جو ہم نے ویریبل لیا تھا اس کے اندر. تو یہاں پر پھر ہم جو ہے اسکین ایف یوز کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو محفوظ کروا دینا ہے چوائس کے اندر. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ لگانی ہے. سوئچ کیس جو آپ نے ابھی دیکھا ہے, جس کا میں نے آپ کو سینٹیکس دکھایا ہے, وہ یہاں پر اب ہم نے یوز کرنا ہے تاکہ جو بھی یوزر چوائس دے اس چوائس کو وہ لے کر جو ہے وہ اس کے مطلوبہ جو فنکشن ہے وہ سر انجام دے دے. تو اب ہم یہاں پر سوئچ اسٹیٹمنٹ لیں گے اور یہاں پر اس کے اندر ہم نے وہ ویریبل جو ہم نے کال کیا تھا چوائس کے لیے وہ یہاں پر لکھیں گے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پر اب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ایک بلاک. اس بلاک کے اندر ہم نے اپنی جو ویلیوز ہیں, کیس جو ہمارے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہم نے شو کرنے. تو پہلے ہم لکھتے ہیں کیس 1. اب اس کے اندر ہم نے سیمی کالن جو ہے وہ نہیں دینا, جسٹ کالن دینا ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں. یہاں پر آپ نے پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے اور یہاں پر آپ کیا کریں گے, آپ وہ فنکشن پرفارم کریں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ 1 جو ہے, اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 1 ہم نے یہاں پر کیوں لیا ہے. یہ 1 ہم نے اس لیے لیا ہے کہ یوزر جو ہے وہ 1 سے 4 تک جو ہے وہ نمبر پرفارم کرے گا, یا وہ 1 دے گا یا 2 یا 3 یا 4. تو ہم اس کو ہی کیس 1 لے رہے ہیں. اگر یہاں پر کوئی اور ویلیو ہوتی تو پھر ہم 1 نہ لے سکتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جتنے بھی کیس ہوں اس کے لیے آپ نے 1 اور 2 یوز کرنا, نہیں. یہاں سے جو ویلیو یوزر جو ہے وہ پریس کر رہا ہے اس کو ہم نے یہاں پر کیچ کرنا ہے. یہاں پر اس سوئچ کے اندر اس کو, یہاں یہ جو چوائس اسٹیٹمنٹ ہم نے لیا ہے یہ اسی وجہ سے لیا ہے کہ چوائس کے اندر جو ہے وہ یوزر کیا دے رہا ہے. اگر یوزر جو ہے وہ چوائس کے اندر 1 دیتا ہے تو پھر ہم نے کیا کروانا ہے, تو پھر ہم یہاں پر بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم جو ہے یہاں پر میں آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ فارمیٹ کے ساتھ دکھا دیتا ہوں. میں اس طرح سے آؤٹ پٹ دکھانا چاہتا ہوں اس کا, کہ یوزر نے مثال کے طور پر نمبر 1 میں 2 دیا, پھر نمبر 2 میں پھر اس نے 2 دیا, تو ہمارا پروگرام جو ہے آؤٹ پٹ کے اندر اس طرح سے رزلٹ دکھائے 2 + 2 = 4. تو یہ چیز کس طرح سے دکھائیں گے ہم آؤٹ پٹ کے اندر, یہاں پرنٹ ایف کے اندر ہم کس طرح سے دکھائیں گے, تو یہ چیز ذرا سمجھ لیں. تو پہلے ہم نے ایک جو ہے وہ فارمیٹ اسپیسیفائر لیا, اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اسپیس دی اور یہاں پر میں نے پلس کا سائن لگایا کیونکہ ہمارا جو 1 ہے وہ ایڈیشن کے لیے ہے. آپ نے جو یہ دیکھ لیا ہے 1 ہمارا جو ہے اس کے اندر ہم نے ایڈیشن رکھی ہوئی ہے, تو یہاں پر ایڈیشن ہوگی. پھر ہمارا جو ہے وہ دوسرا فارمیٹ اسپیسیفائر آ جائے گا, اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ یہ والا سائن شو ہوگا. اس کے بعد پھر ہم فارمیٹ اسپیسیفائر لگائیں گے تاکہ اس کے اندر جو رزلٹ ہے آؤٹ پٹ ہے, یعنی کہ ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ اس فارمیٹ اسپیسیفائر کے اندر شو ہو جائے گا.
अब हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा कर यहाँ पर हमने क्या दिखाना है, कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं, तो वो हम नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएं और यहाँ पर हम क्या शो करना चाहते हैं, यहाँ पर हम नंबर 2 की वैल्यू शो करना चाहते हैं, तो नंबर 2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये जो थर्ड हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम क्या शो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं कि N1 एंड N2 इन दोनों को प्लस करके जो रिज़ल्ट आए वो यहाँ पर शो कर दें। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट एफ है इसके अंदर हम कितने काम कर सकते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम जो है वो कितने जो है वो काम कर सकते हैं। सेम वेरिएबल अब जो है वो आप चाहते तो इसको, हम चाहते तो इसके ऊपर और वेरिएबल ले सकते थे, लेकिन हमने उसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए ये सारा काम जो है हमने कर लिया। तो यही प्रिंट एफ स्टेटमेंट का कमाल है। अगर आपको ये ठीक से यूज़ करनी आती हो तो आप इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, वरना तो आप इसके अंदर सिर्फ N1 और N2 ही दिखा सकते थे, लेकिन हम इसके अंदर वेरिएबल लेकर जो है वो N1 और N2 भी दिखा सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर और भी वैल्यू लेने चाहें तो हम इसी के अंदर N1 और N1 से N2 जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। एक ही स्टेटमेंट में हम सारे काम कर सकते हैं बगैर कोई नेक्स्ट वेरिएबल लिए या बगैर कोई इजाफी वेरिएबल लिए, सारे काम जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारा प्रोग्राम जो है ये आउटपुट दिखाएगा और यहाँ पर ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्रेक लिख लें और इस स्टेटमेंट को ख़त्म कर दें, ये केस हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा केस 2 चलेगा, यानी कि केस 2 जो चॉइस के अंदर 2 वैल्यू अगर आ जाती है तो उसकी सूरत में क्या करना है, तो यहाँ पर फिर प्रिंट एफ, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो हमारी वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैनेस आ जाएगा इसके अंदर और यहाँ पर भी मैनेस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक आप मैं जो है वो नेक्स्ट लाइन पर भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको नेक्स्ट लाइन पर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर थर्ड जो है वो मैच हो जाता है केस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर प्रिंट एफ और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, फिर वही चीज़ सेम पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको जो है वो क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसके अंदर, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगी और यहाँ पर हम जो है वो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट केस हमारे पास है 4, इसके अंदर भी सेम चीज़ जो है हम आउटपुट में दिखाएंगे प्रिंट एफ के अंदर। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये हमारे पास डिवीजन है तो यहाँ पर डिवीजन का साइन आ जाएगा और यहाँ पर भी डिवीजन का साइन आ जाएगा और यहाँ पर हम जो है इसको ख़त्म कर देंगे। अब ये देखें तो हमने 4 जो केस हमारे थे चॉइस के अंदर वो हमने चारों ले लिए। अब यूज़र अगर इनसे बाहर कोई वैल्यू दर्ज कर देता, यानी 1 भी दर्ज नहीं करता, 2 भी नहीं करता, 3 भी नहीं करता, 4 भी नहीं करता, तो फिर हमारा प्रोग्राम क्या करे, उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पड़ी हुई है, जिस तरह इफ एल्स के अंदर पड़ी होती थी, तो यहाँ पर भी एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पड़ी हुई। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में हम करेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर हम शो करवाते हैं सॉरी योर चॉइस इज आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ये चीज़ दिखाएगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इसको हम जो है वो ब्रेक करेंगे और यहाँ पर हम प्रोग्राम जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम अब इसको रन करेंगे और देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सेव कर लेते हैं और ये देखें बिना किसी एरर के हमारा प्रोग्राम जो है वो चल गया है। अब चेक करते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये नंबर पूछ रहा है कि हम कोई नंबर दर्ज करते हैं, फर्स्ट नंबर, उसके बाद ये सेकंड नंबर पूछ रहा है, दर्ज कर दिया। अब ये देखें उसने चॉइस और ऑपरेशन जो है वो उसी तरह दिखा दिए जिस तरह हमने वहाँ पर लिए थे। अब वो कह रहा है कि अपनी चॉइस जो है वो दर्ज करो। हम अपनी चॉइस जो है वो इनमें से दर्ज नहीं करते, हम कोई और वैल्यू दर्ज कर देते हैं 8, सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, सॉरी योर चॉइस इज़ आउट ऑफ रेंज। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा काम जो है हमने इस प्रोग्राम के अंदर कर दिया है। इसको दोबारा जो है वो रन करते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चॉइस जो है वो बताता हूँ कि हमारी चॉइस है 4 हमारी चॉइस है। तो ये देखें
56 मल्टीप्लाई बाय 6 और उसके बाद ये जिस तरह एक प्रॉपर तरीके से उसने वो रिज़ल्ट दिखा दिया। उसने पहले फर्स्ट इंटीजर दिखाया, फिर उसने डिवीजन दिखाई है, फिर उसने सेकंड इंटीजर दिखाया और उसने फिर बताया कि ये इक्वल टू उसका जो रिज़ल्ट बनता है वो उसने दिखा दिया। तो ये एक बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमने प्रोग्राम जो है वो लिखा है। जिस तरह से उन्होंने पूछा था हमसे, सेम उसी तरह से हमने इस प्रोग्राम को बना कर लिखा है और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो अपने अंदाज से किया हमने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आपको हमारा जो है वो पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा, आपको समझ अच्छी आ रही है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकें और प्रोग्रामिंग के जो है वो आप मास्टर बन सकें। क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो आप मास्टर नहीं बन सके। किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको उसे टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम देंगे, शौक़ से काम करेंगे, तो आप अपनी स्किल जो है वो सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।